بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 20 اکتوبر سن 1902۔ حضرت اقدس نے فرمایا، رات کے 3 بجے کے قریب مجھے الہام ہوا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ لِلسِّلْسِلَةِ السَّمَاوِيَّةِ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ جف القلم بما هو کائن قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد والخیر کلہ فی القرآن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جانتے تو نہیں مگر ان میں ابھی انسانیت ہے، دوسرے وہ جن کے آنکھ، کان، فہم وغیرہ سب جاتے رہتے ہیں اور ہجارہ میں داخل ہیں، وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو کہ سمجھے ہوئے تو ہیں مگر بعض تعلقات دنیاوی کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی تجویز ہے اور اس کو ابھی مخفی رکھا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترقی ہونے والی ہے اور اللہ کریم کو چشم نمائی کرنے والے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ ہمارے ارادے میں ہے وہ ہو چکا، اب ٹل نہیں سکتا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ براہین کا میرا الہام ہے، مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان اہل کتاب کو بینہ دکھلا کر دم بخود کیا جاوے، ان قریب سمجھ لیویں گے کہ ان کا کوئی مفر نہیں۔ مسلمانوں نے تو اقبالی ڈگری اپنے اوپر عیسائیوں کو دے دی، آؤ وہ فیصلہ ہمارے ساتھ بھی کرو جو انبیاء کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آسمان سے اس کا فیصلہ ہو۔ تم کہتے ہو مسیح کلمت اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں خدا نے اسے بھی زیادہ درجہ دیا۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ مسلمان تم کو کافر کہتے ہیں تو دیکھو، تم کو رومن کیتھولک کافر کہتے ہیں اور تم ان کو کافر کہتے ہو، اور ڈوئی سب کو کافر کہتا ہے۔ میرے پاس تو خدا کی گواہی ہے اور اس کے نشانات ہیں۔ نہ کسوف و خسوف تھا، نہ جماعت تھی، نہ اس کی ترقی تھی، نہ تعاون تھی۔ یہ سب باتیں مجھے قبل از وقت بتلائی گئیں۔ اس ملک پر اتفاقاً افلاس کا سخت صدمہ آیا اور اس وجہ سے بہت بھوکے اور خبیث طبع لوگ جو نرے روٹی کے طالب تھے اس عیسائی فرقے میں چند روپیوں کے لالچ میں شامل ہو گئے۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دانیال اور حزقیل نبی کی کتابوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک آخری جنگ ہے جو کہ شیطان کی لڑائی کہلاتی ہے، اور خود شیطان نے تو لڑائی کرنی نہیں بلکہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ بس ایسی لڑائیوں سے یہ ہمارے مخالفین کو خنثی بنا دیں گے اور آخر بات ہم پر ہی آ کر پڑے گی۔ ان مخالفوں کا یہ مذہب ہے کہ کلمت اللہ اور روح اللہ، خالق اور مسح شیطان سے بری اور آسمان سے دوبارہ دنیا میں واپس آنے والا، یہ سب صفات حضرت مسیح ہی میں ہیں۔ کمبخت خدا جانے کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آنچہ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ پھر یہ مصرع تو حضرت مسیح کے بارے میں لکھنا چاہیے، نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ان لوگوں کے خیال کے موافق تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل دجال سے دستبردار ہو گئے، کیونکہ مسیح نے آ کر جو قتل کرنا ہوا، اور اول حصہ بھی مسیح کا ہوا اور آخری حصہ بھی مسیح کا۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کا کلام تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سب الحاقی عبارتیں ہیں۔ ان کے پاس الحاقی عبارتیں ہوئیں اور ہمارے پاس اصل۔ آخر پر ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مرزائیوں سے بات نہ کرو۔ ایک درخت کی چھوٹی اور کمزور شاخ تو ایک چڑیا کو بھی ناز سے اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر مور بیٹھنا چاہے تو 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ زمانہ اور قرائن کے لحاظ سے دیکھو کہ جو باتیں تم مسیح پر چسپاں کرتے ہو وہ پورے طور پر ہم پر چسپاں ہوتی ہیں۔ قیمتی پیشگوئیاں آمد ثانی پر تھیں، وہ سارے کا سارا تھیلا ہم نے چھین لیا۔ آمد اول میں تو ساری ذلت اور مار کھانے والی پیشگوئیاں ہیں، اور جلال اور عظمت والی تو آمد ثانی پر تھیں جو کہ ہم کو ملی۔
قرآنی آیت اندہو علم الساعہ الزخرف آیت 86 پر حضرت اختص نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات واقعی ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ سات سے اس جگہ مراد یہودیوں کی تباہی کا زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا اور جس سات کے یہ لوگ منتظر ہیں اس کا تو ابھی کہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک پہلو سے اول مسیح کے وقت یہودیوں نے بدبختی لے لی اور دوسرے وقت میں نصارہ نے بدبختی کا حصہ لے لیا۔ مسلمانوں نے بھی پوری مشابہت یہود سے کر لی۔ اگر ان کی سلطنت جائے اختیار ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی مسیح والا معاملہ کرتے۔ فرمایا جس طرح کھانگڑ بھینس کا دودھ نکالنا بہت مشکل ہے، اسی طرح خدا کے نشان بھی سخت تکلیف کی حالت میں اترا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ انا لمدرکون، سورہ شعراء آیت 62۔ وہ ایسا سخت مشکل کا وقت تھا کہ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کو موت ہی موت نظر آتی تھی، سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، شعراء آیت 63۔ پس ایسی ضرورتوں اور ابتلا کے اوقات میں نشان ظاہر ہوا کرتے ہیں جبکہ ایک قسم کی جان کندنی پیش آ جاتی ہے۔ چونکہ خدا کا نام غیب ہے اس لیے جب نہایت ہی اشد ضرورت بنتی ہے تو امور غیبیہ ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ لیکرام کے قتل کی طرز اور وضع اور وقت اور تاریخ وغیرہ سب کچھ کس صفائی سے بتلایا گیا، مگر بے ایمانوں کے واسطے تھوڑا سا شبہ اور ایمان والوں کے واسطے تھوڑی سی بات ایمان کے لیے باقی رکھ لی تھی۔ بے ایمانی کی بات یہ ہوئی جو کہا کہ شاید ان کی جماعت میں سے کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو۔ بعد نماز مغرب، بعد ادائے نماز مغرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول اجلاس فرما ہوئے تو قادیان میں جو چوڑوں میں چند آدمی مر گئے ہیں بہیں وجہ کے ان ایام میں انہوں نے کئی ہلاک شدہ بھینسیں کھائی تھیں، ان کا ذکر ہوا۔ اس دوران میں آخر طاعون کا تذکرہ آیا۔ اس پہ حضور نے فرمایا ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق، اور پھر یہ بھی تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا طاعون کے خوفناک نتائج یہ بھی ہیں کہ آخر کو جنگل بنا دیتی ہے۔ اس پر حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں نے پڑھا ہے کہ جو یہ نئی آبادی بار میں ہوئی ہے اس میں پرانی آبادیوں کے نشانات ملے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ یہ قطاعت آباد تھے اور طاعون سے ہلاک ہوئے تھے۔ اس پہ حضرت اقدس مسیح پاک نے فرمایا خواہ موذی طبع لوگ ہزاروں ہی مر جاویں مگر جی یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو اور دنیا کو خدا کا پتہ لگے اور ثبوت ملے کہ کوئی قادر خدا بھی موجود ہے۔ اس وقت دہریت اور الحاد بہت پھیلا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہی ظاہر کی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے بظاہر خدا تعالیٰ کے اقرار بھی کیا ہے انہوں نے یا تو خطرناک شرک کیا ہے جیسے عیسائی اور دوسرے بت پرست مشرک، اور پھر جنہوں نے بظاہر توحید کے اقرار بھی کیا ہے جیسے مسلمان، انہوں نے بھی دراصل شرک اختیار کر رکھا ہے اور مسیح کو خدا کے سوا سے متصف ٹھہرا رکھا ہے۔ علاوہ بری خدا تعالیٰ کی حکومت کے نشان ان کے اعمال سے ثابت نہیں ہوتے۔ اعمال میں سستی اور بے باکی اور گناہوں پر دلیری پائی جاتی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خوف دلوں پر نہیں رہا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بے باکی کے دور میں بے شک ہزاروں ظالم طبع لوگ ہلاک ہوں لیکن وہ دوسروں کے لیے عبرت ہوں اور وہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر ایمان لانے والے ہوں۔ دیہات کے لوگ تو جنگل کے واشیوں کی طرح ہیں مگر شہروں میں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی حالت بہت ہی ناگفت و بیع ہو رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی اعلاء کلمت اللہ اور اپنے اعمال کی اصلاح اور تبدیلی کا جوش نہیں ہے۔ باپ دادے سے لا الہ الا اللہ سن لیا، اسی کو کافی سمجھا، اعمال کی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا یہ جو الہام ہو چکا ہے انہو آول قریہ، اگر منتشر کرنے کا قانون منسوخ نہ ہوتا تو اس مفہوم کو اس الہام میں داخل سمجھا جا سکتا، مگر اب جبکہ سب جگہ قانون منسوخ ہو گیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے۔ جیسے کہ دوسرے الہام لولا الاکرام لحلق المقام سے پایا جاتا ہے، اس میں ایک شوکت بھی ہے اور چشم نمائی بھی ہے۔ جیسے ایک مجرم کو جج 3 سال کی سزا دے اور ساتھ ہی کہہ دے کہ اصل میں 14 سال قید کی سزا کے لائق تھا مگر عدالت رحم کر کے 3 سال سزا دیتی ہے۔ اسی طرح پر یہ الہام ظاہر کرتا ہے کہ دراصل یہ جگہ بھی ایسی تھی کہ ہلاک کی جاتی، مگر خدا تعالیٰ اپنے سلسلے کا اکرام ظاہر کرنا چاہتا ہے
کہ اسی اکرام کی وجہ سے اسے ہلاکت سے بچا لیا اور اس طرح پر یہ نشان ٹھہرا۔ فرمایا میری نصیحت اس وقت جماعت کو یہ ہے کہ یہ دن بڑے سخت اور ہولناک ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے دلوں کو اور آنکھوں کو برے جذبات سے روکیں اور اپنے اعمال اور چال چلن میں خاص تبدیلی پیدا کریں۔ یہ وقت خاص تبدیلی کا ہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہے۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرو۔ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص عین شادی کے دن طاعون سے مر گیا۔ دنیا کی بے ثباتی کی یہ کیسی عبرت بخش مثال ہے۔ اگر دانشمند غور کرے تو ایک طرح سے یہ دن بڑے عجیب ہیں، ان پر نظر کرنے سے موت یاد آتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا ہوتا ہے، اور یقین ہی ایک ایسی شے ہے جو اعلیٰ درجے کے لذت اور سرور صادق الیقین کو بخشتا ہے جو کسی اور کو میسر نہیں آ سکتے۔ خدا شناسی کے مسئلے پر اس وقت ہزاروں قسم کے حجاب اور گرد و غبار پڑے ہیں، اور وہ یقین جو لذت بخش نتائج اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ نہیں رہا، اور وہ سرور جو دنیا کے تعلقات میں پیدا ہونے والے رنج و غم کو دور کرتا ہے اس وقت نہیں ہے، بلکہ یہ حالت ہو رہی ہے کہ اکثیر مل جاوے تو مل جاوے، لیکن ایسے آدمی اس زمانے میں ملنے مشکل ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایسا یقین رکھتے ہوں جس نے ان کی ساری قوتوں اور جذبات پر ایسا اثر کیا ہو اور ایسی معرفت عطا کی ہو جس سے ان کے گناہ کی زندگی پر موت وارد ہو چکی ہو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے دلوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو ایمان اور اس کے لذت بخش نتائج کی معرفت سے بھرے ہوئے ہوں۔ فرمایا ضرورتیں تو اس وقت بہت سی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ دکھائے اور اپنی چمکار سے دنیا کو روشن کرے، مگر سب سے بڑی ضرورت ایسی معرفت اور یقین کا پیدا کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ طاعون اسی کو پورا کر رہی ہے۔ ٹیکہ کا علاج اس وقت تک آخری سمجھا گیا، لیکن اگر یہ علاج ٹھیک نہ ہوا تو پھر مشکل ہوگی۔ ابھی تک اس کا پورا تجربہ بھی نہیں ہوا۔ جب تک ایک عدد کثیر نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا لاہور میں 50 یا 60 ہزار آدمی ٹیکہ لگوائے اور پھر ایک دو جاڑے ان پرامن سے گزر جاویں تو کچھ پتہ ملے، لیکن اگر 6 ماہ کے بعد اس کا اثر زائل ہو جاوے تو اور ہر ششمائی کے بعد یہ نسخہ گلے پڑا تو پھر تو کچھ نہیں۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ آخر خدا سے لڑائی کریں گے، یہ اس قسم کی جنگ ہوگی جو خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مقابلے کے لیے ہر قسم کی تیاری کی جاوے گی۔ میرے الہام میں جو انی اجائز الجیش آیا ہے اس سے مراد طاعون ہی ہے، اور ایسا ہی حضرت مسیح نے اپنی آمد کا زمانہ نوح کے زمانے کی طرح قرار دیا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے، اور وصنع الفلک کا الہام ہوا، اور لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون بھی فرمایا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عظیم الشان طوفان آنے والا ہے، اور پھر اس طوفان میں میری بنائی ہوئی کشتی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اب طاعون وہی طوفان ہے، اور خدا کا زور اور حملہ اور اس کی چمکار ہے، یہی وہ سیف الہلاک ہے جس کا برائن میں ذکر ہوا ہے۔ طبیبوں اور ڈاکٹروں کو اقرار کرنا پڑا ہے کہ اس کا کوئی نظام مقرر نہیں ہے کہ گرمی میں کم ہوتی ہے یا سردی میں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں میں گرمیوں میں بھی اس کی کثرت میں فرق نہیں آیا۔ غرض اس کا علاج بجوز استغفار اور دعا اور اعمال میں پاکیزگی اور طہارت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟